آیا تو 5 سال کے لیے تھا لیکن 3.5 سال کے بعد اس کا پتہ کٹ گیا. اس میں ایک تو بڑا فیکٹر تھا کہ اکانومی جو تھی وہ تھی، لوگ اس سے نالاں ہو چکے تھے، اس کو گالیاں دیتے تھے سڑکوں پہ بیکاز مہنگائی انفلیشن آسمان کو چھو رہی تھی. لیکن ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہو رہی تھیں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں آج. مطلب یہ کہہ کے آیا تھا اور اس کا اب بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو پوری اسٹرگل ہے یہ ڈیموکریسی کے لیے ہے اور یہ تو عوام کا بول بالا چاہتا ہے. لیکن اس کی اصلیت میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہ تو بالکل اینٹی ڈیموکریٹک انسان ہے، مطلب یہ تو فاشزم کی حد کو چھو رہا ہے. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے زمانے میں کیا کیا ہوا. مطلب اس کے زمانے میں اسٹارٹڈ ود میڈیا کنٹرول، اور ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کی مدد کی. میڈیا کو بتایا گیا کہ مثبت رپورٹنگ کرو، پازیٹیو رپورٹنگ کرو، کوئی غلط بات آپ نے نہیں دکھانی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ صحافیوں کو اٹھایا گیا، جیو پہ حملہ ہوا 2017 کے زمانے، مطلب 2017 میں جیو کے آفس پہ حملہ ہوا. کتنے صحافیوں کو جاب سے بند کر دیے گئے، ان کے چینل بند کر دیے گئے، ان پہ قدغن لگی. وہ تو پوری ایک لسٹ ہے ان کی جو کہ کہانیاں ہیں اس کی. تو ایک تو اس نے یہ کام کیا، لیکن پھر اس کا جو سوشل میڈیا ہے آئی تھنک کہ وہ بالکل فاشسٹ قوتیں جو ہیں وہ اس کو چلا رہی ہیں. چاہے یہ خود چلا رہا ہے یا اس کی بیوی چلا رہی ہے، بشرا بیوی چلا رہی ہے، یا وہ جو باہر سے لوگ بیٹھے ہیں جو اس کی سوشل میڈیا ٹیمیں چلا رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں. مطلب انہوں نے جس طرح سے اپوزیشن کو، اور اپوزیشن کا مطلب صرف پولیٹیکل اپوزیشن نہیں ہے، اپوزیشن کا مطلب ایون جو جرنلسٹ نے کسی نے ان کے خلاف بات کی ہے یا کسی اور اہم انسان نے جیسے شاہد افریدی نے کوئی بات کر دی، کسی ایون کہ کسی عالم نے کوئی بات کر دی، اس کے پیچھے جس طرح سے اس کی سوشل میڈیا ٹیموں کو ٹرولنگ پہ لگایا گیا ہے، جس طرح کی وہ بد زبانی اور میں کہتی ہوں گالیاں وہ دیتے ہیں، جس طرح سے وہ ان کو بدنام کرتے ہیں، جس طرح سے وہ کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں اپنے مخالفوں کی، اس کی تو میرا خیال ہے کہ کہیں بھی مثال، میرا نہیں خیال کہ اس کی دنیا میں کہیں پہ مثال ہوگی جہاں تک مجھے علم ہے. اور پھر یہ کہ اب جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو برابری پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ برابری پارٹی کے چیئرمین کا انہوں نے میڈیا بلاک کر دیا ہے، اس کی ریچ کم کر دیا. مطلب اٹس اے پلانڈ پروسیس جس کے ذریعے انہوں نے ہم سے تو حد کر دیا. باقیوں کو تو میں نے کہا نا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو انہوں نے جیلوں میں بھی ڈالا، ان کو جو بھی ان کے ساتھ کیا آپ سب کو معلوم ہے. نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے غلط مقدمے، فیک مقدمے ڈال کے انہوں نے، جیسے ثناء اللہ صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا. لیکن ہمارے ساتھ تو برابری پارٹی کے ساتھ تو باقاعدہ they are so threatened by our ideas, by the concept of equality, by the fact کہ اگر یہ بات لوگوں میں پہنچ گئی تو ان کا تو ان کے لیے تو زمین تنگ ہو جائے گی پاکستان میں. تو یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بات، جواد صاحب کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے، اور لوگ جو ہیں پھر وہ اٹھیں گے تو اس میں تو سارا کچھ بہہ جائے گا، اس میں تو پھر ان کا کوئی رول نہیں ہوگا، ان کی کوئی جگہ نہیں ہوگی پالیٹکس میں. کیونکہ میں کرپٹ نہیں ہوں نا، نہ میں کبھی گورنمنٹ میں رہا ہوں، نہ میرے پہ کوئی الزام ہے، نہ کوئی ٹیکس والے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نہ میں نے کوئی غلط جائیدادیں بنائی ہیں. عام گھر میں رہتا ہوں، سادہ طریقے سے رہتا ہوں، تو ان کے پاس میرے خلاف کچھ ہے نہیں. تو اس لیے مجھے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے یہ میرے سوشل میڈیا کو بلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایون میڈیا تک میں ایک دفعہ فواد چودھری نے کہا ایک پروڈیوسر کو، میں اس کے پروگرام سے اٹھ کے آیا اور میں نے اس میں طریقہ صاحب کا جو بھی نمائندہ تھا، میں نے اس کی ٹھیک ٹھاک طبیعت صاف کی، فیکٹس کے ساتھ، حقیقتوں کے ساتھ اور سچ کے ساتھ. تو اس نے مجھے بعد میں فون کیا، اس نے مجھے کہا جواد بھائی آپ نے آج مجھے مروا دیا. میں نے کہا کیا ہوا یار؟ اس نے کہا یار دیکھیں، وہ مجھے فواد چودھری نے پہلے کہیں فون کیا ہے چینل کے کسی بڑے اس کے کسی سی او ٹائپ آدمی کو، اور اس سے میرا نمبر لیا ہے، اور پھر مجھے فون کرے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو کیوں بٹھا لیتے ہو، یہ کون سا کوئی بہت بڑا پولیٹیشین ہے، اس کو بٹھانے کی کیا ضرورت ہے. تو مطلب اس حد تک انہوں نے مجھے میڈیا پہ بھی بلاک کیا. سوشل میڈیا چاہتے ہیں کہ میری آواز لوگوں تک نہ جائے، اور اس لیے میں آج لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ کم از کم میری بات ضرور سنا کریں، کیونکہ میری بات جو ہے وہ بالکل ان بائسڈ ہے. نہ میں حکومت میں ہوں اس وقت، نہ میں اس وقت اپوزیشن میں ہوں، اور ہماری پارٹی جو ہے وہ واحد پارٹی ہے اس ملک کی جو کہ عام لوگوں کی بات کر رہی ہے، جو کھڑی ہی عام لوگوں کے لیے ہوئی ہے، عام لوگوں کو لیڈر بنا رہی ہے. تو ہماری بات جو آگے سے آگے پہنچائیں. اگر آپ پاکستان کو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں آگے ترقی یافتہ ملک، اور اس کے تمام لوگوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، تمام لوگوں کو،
غریبوں کو بھی, تو پھر آپ کو میری بات لوگوں تک پہنچانی پڑے گی.